رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. آج کی اس خلاصہ قرآن کی مجلس میں ہم سب سے پہلے سورۃ الانعام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس سورت کا آغاز دیگر بہت ساری سورتوں کی طرح اللہ رب العزت نے اپنی تعریف سے کیا، اور وہ واقعی لائق تعریف ہستی ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے. تو آج کی اس صورت میں سورۃ الانعام کی پہلی آیت کہ سب تعریف اور خالص ترین تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا. اور پھر ایک بات اس میں ابتدا ہی میں فرما دی گئی کہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، کہ اسی نے ظلمات یعنی تاریکیاں یعنی گمراہیاں اور نور روشنی وہ اس نے بنائی ہے، تخلیق کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اور سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مسلسل ہوتا رہا کہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش اور امتحان ہے، اور جب بھی آزمائش اور امتحان کا تذکرہ ہو تو لازماً ایک کشمکش، ایک مقابلہ، اس کا تصور بھی سامنے آتا ہے. اور مقابلے کے لیے، کشمکش کے لیے دو طرح کی قوتوں کا اور دو طرح کی صورتوں کا ہونا لازم ہے. تو اس اعتبار سے ابلیس بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، اور اسے قیامت تک کے لیے کام کرنے کی مہلت بھی اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے. اور پھر اسی نے یہ فرمایا کہ ہم تمہیں زمین پر اتار رہے ہیں. ابلیس کو بھی اتارا گیا، آدم کو بھی اتارا گیا. ابلیس کے ساتھی اور اس کے ماننے والے بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود تھے اور ہیں، اور آدم علیہ السلام کی نسل بھی اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے آگے بڑھ رہی ہے. اب اللہ کی تعلیمات کو ماننے والے جو رحمان کے بندے ہیں ان کے درمیان، اور ابلیس کو ماننے والے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے یعنی ابلیس اور شیطان کے بندے، ان کے درمیان میں ایک کشمکش ہے. ظلمات، تاریکیاں، یہ حقیقت میں نمائندگی ہے ابلیس اور اس کے نظریات، اس کی چالیں اور گمراہیوں کی جو بھی شکلیں دنیا میں موجود تھیں اور آئندہ بھی آتی رہیں گی. یہ ظلمات اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں بطور خاص ایک نقطہ سمجھنے کو ہے کہ اللہ رب العزت نے ظلمات جمع کا لفظ استعمال کیا، یعنی تاریکیاں. شیطان وہ قوت ہے جو مختلف افراد، مختلف گروہوں، مختلف زمانوں میں مختلف بھیس بدل کے آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیچھے چلانے کے لیے مکر کرتا ہے، چالیں چلتا ہے. جب ایک راستے سے کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. جب اس کا ایک نظریہ کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا نظریہ گھڑ لیتا ہے. اس وجہ سے بے شمار قسم کی تاریکیاں اور گمراہیاں ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں نور، اس کو سنگولر، مفرد لفظ کے طور پر پیش کیا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہوتا رہا کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب ایک ہی روشنی، ایک ہی دعوت، ایک ہی پکار لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے. اور یہی تعلیم آنے والے انبیاء مسلسل کرتے رہے، حتیٰ کہ آخر الزمان کے پیغمبر اور رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. گویا کہ روشنی روز اول سے ایک ہی طرح کی ہے اور ایک ہی ہے، اور ظلمات ہر دور میں تاریکیاں بدلتی رہتی ہیں اور راستے مختلف ہوتے رہتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کے بارے میں وہ بات کہ جو کئی بار پہلے بھی ذکر ہوئی اور آئندہ بھی اس کا ذکر کئی بار ہوتا رہے گا، اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا ہے. اور پھر اس کے بعد
ایک وقت متعین کر دیا ہے، اور وقت متعین سے مراد ہے کہ زندگی کے ختم ہونے کا اور موت کا فیصلہ اس نے انسانی زندگی کی پیدائش کے ساتھ ہی کر دیا۔ گویا کہ اہل ایمان کے لیے ایک بہت ہی حوصلہ افزا اور ہمت بڑھانے والی یہ بات ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بیماری، کوئی بھی آفت، کوئی بھی مصیبت در حقیقت اس کی موت کا سبب نہیں بنتا۔ ظاہری طور پر وہ سبب ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں موت کا جو سبب ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے جو روز اول سے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے مومن بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی گھبراتا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کی موت نہیں آئی اور اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا تو ساری دنیا اکٹھی ہو کر اسے ختم کرنا چاہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ایک ہٹا کٹا صحت مند بستر پہ آرام کرنے والا، باغوں میں سیر کرنے والا، وہ بھی اچانک موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، کہ اس نے جو موت کا وقت متعین کر دیا ہے وہ بالکل نام اس کا ظاہر کر دیا گیا ہے اس لوح محفوظ میں۔ یعنی نام سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹائم فکس کر دیا گیا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2021 ہے اور یہ اپریل کا مہینہ ہے اور یہ آج 23 تاریخ ہے یا 19 تاریخ ہے، اور اس میں پھر گھنٹوں اور سیکنڈز کا بھی باقاعدہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی باقاعدہ سیکنڈز کی شکل میں اور اس سے بھی انتہائی کم درجے میں جو آج کل کی کمپیوٹرائز دنیا میں معروف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کو اس میں لکھ دیا ہے اور موت کا فیصلہ بھی کر دیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر میری موت نہیں لکھی گئی تو پھر یقیناً جو بیماریاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے مجھے لازماً اہتمام کرنا چاہیے، علاج کرنا چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے موت کو ٹال دیا ہے۔ اس نے جب آنا ہے تب آنا ہی آنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر بارہا ہوتا رہا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، کہ جب بھی کوئی رسول دنیا میں آیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف اس نے پکارنے کی اور بلانے کی بات کہی، تو بیشتر امیر لوگوں نے بھی اور دیگر جو مخالفین تھے انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ گویا کہ اسلامی تعلیمات کا، اللہ رسول کی تعلیمات کا، رسولوں کا مذاق اڑایا جانا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور شیطان یہی طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جب اس کے بس میں اور کچھ نہیں آتا تو وہ علماء کرام کو، دین اسلام کی بات کرنے والوں کو، سچ کی بات کرنے والوں کو وہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مختلف ہیلوں بہانوں سے مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کا تو یقیناً حساب کتاب ہوگا، لیکن تمہیں تو اپنے اللہ کی عظمتوں اور اس کی رحمتوں اور اس کی قدرتوں پر غور کرنا چاہیے۔ بتاؤ کہ یہ زمین و آسمان کی بادشاہت کس کی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کی بادشاہت ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ پھر آج کی سورۃ الانعام میں ایک بات اور بھی خوبصورت انداز میں بیان کی گئی کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو باقاعدہ لکھ دیا ہے، مراد یہ ہے کہ واجب کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین ناموں میں سے اور سب سے زیادہ کثرت سے لیے جانے والے ناموں میں سے جو نام ہے وہ ہے رحمان اور وہ ہے رحیم، انتہا درجے کا مہربان، انتہا درجے کی کرم نوازی کرنے والا۔ اور اس وجہ سے اس مہربان رب نے، اس رحم کرنے والے رب نے یہ فرما دیا کہ لوگوں، دنیا کی یہ تھوڑی سی زندگی احتیاط کے ساتھ گزارو اور اس میں اس کی نافرمانی مت کرو، کیونکہ اس نے قیامت کے روز تمہیں جمع کرنا ہے، اور پھر یقیناً ان لوگوں کا حساب ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اے رسول، اگر آپ کی بات کو یہ لوگ نہیں مان رہے تو آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کی باتوں کو بھی اس زمانے کے لوگ نہیں مانتے رہے۔ تو یہ بھی انکار کی اور مذاق کی صورتیں ہمیشہ سے رہی ہیں اور آئندہ بھی چلتی رہیں گی۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں ایک اور بہت عظیم الشان اور منفرد انداز کی جو ہے وہ بات فرمائی،
اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والا جو بھی چوپایا یا جو بھی 4 پاؤں والا کوئی جانور موجود ہے یا اس کے علاوہ دیگر جانور جو ہیں، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہواؤں میں اڑتا ہو، تو یہ سارے کے سارے جانور، یہ سارے کے سارے پرندے، یہ بھی در حقیقت تمہاری طرح ہی امتیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب حکمت میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ ان تمام مخلوقات کو امتیں قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 مطلب قرآن مجید میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں واضح کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ جو بھی اللہ نے پرندوں کی یا جانوروں کی یا ہم جسے حشرات کہتے ہیں ان کی جو نسل بنائی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ کام متعین کر دیے اور اس کام کے حوالے سے ہی اسے صلاحیتیں بھی عطا کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی جانور ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ باقاعدہ اپنے رب کو جانتی ہیں، مانتی ہیں اور اپنے رب کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کرتی ہیں۔ اس لیے خلق خدا کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے پرندوں کو، جانوروں کو اور خلق خدا کو اذیت دینے سے منع کیا ہے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خوبصورت فرمان ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو جہاں انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، وہاں ان جانوروں کے ساتھ اور چوپایوں اور پرندوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے غیب کے بارے میں ایک تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اسی کے پاس تمام غیب کی چابیاں اور اس کی کلیدیں ہیں۔ وہی جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ، کس حال میں، کب تک رہے گی۔ وہ ان تمام باتوں کے بارے میں خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اور پھر اس تصور کو اور اس ایمان کی کیفیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک انتہائی اہم اور خوبصورت بات اور قابل غور بات فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانتا ہے جو بھی سمندروں میں، دریاؤں میں، یعنی تری کے مقامات پر، پانی جہاں پر موجود ہے، اور خشکی کے مقام پر جو کچھ بھی ہے، جہاں بھی ہے، وہ سب اس کے علم میں ہے۔ پھر مزید غور کرنے والے، ایمان کو بڑھانے والے جو لوگ ہیں، جو ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک اور خاص بات اللہ فرماتے ہیں کہ کسی درخت سے کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو گرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہ ہو کہ کسی درخت کا، کسی پیڑ کا کون سا پتا کہاں پہ، کب، کس کیفیت میں گرا ہے۔ اور نہ کوئی دانہ، اور دانے سے مراد ہے رائی کا دانہ بھی ہو سکتا ہے، اور انتہائی باریک سے باریک دانہ۔ فرمایا کہ اگر وہ دانہ زمین کی تاریکیوں میں موجود ہو یا کسی خشک مقام پر ہو یا کوئی اور خشک چیز ہو یا تر چیز ہو، ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ انسان ذرا تصور میں لا کے اس بات کو سوچنے کی کوشش کرے کہ دنیا میں کتنے پیڑ ہیں اور ہر پیڑ میں کتنے پتے ہیں، اور وہ کس طرح ہواؤں کے آنے سے اور زرد ہونے سے اور موسم خزاں کے وجہ سے اور دیگر اسباب سے گرتے رہتے ہیں۔ کروڑ ہا کروڑ پتے جو ہیں وہ ہر روز، ہر وقت مختلف مقامات پہ گر رہے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اور کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا علم اللہ کے پاس نہ ہو۔ کوئی دانہ اور ذرہ ایسا نہیں ہے جو چاہے آسمانوں میں ہو یا زمین میں اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہ ہو۔ تو جو ذات اتنی خبیر و علیم ہے تو وہ کیا ہمارے بارے میں نہیں جانتی ہوگی؟ یقیناً ہمارے بارے میں بھی وہ ہستی خوب جانتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جب بھی خیال آئے تو یہ تصور اپنے ذہن میں تازہ کر لیا جائے کہ ہم دنیا والوں سے چھپ سکتے ہیں، روپوش ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی نظر سے اور اس کے علم سے نہیں چھپ سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کی طرف اشارہ فرما کے ایک بات سمجھائی اور کہا کہ انسان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ وہ مصیبت خشکی پہ آئے یا سمندروں دریاؤں میں آئے تو اس وقت بڑی توجہ کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مختلف انداز میں دعائیں کرتا ہے
اور کہتا ہے کہ اللہ بس اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب وہ نجات دے دیتا ہے تو پھر دوبارہ اسی طریقے سے اپنے رب کو فراموش کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لوگوں کہ جب بھی کسی ایسی جگہ پر کچھ لوگ اکٹھے ہوں کہ جو اللہ کا، رسول کا اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہوں تو تمہیں اس مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس میں شریک ہی نہ ہوا جائے۔ اور اگر کسی مجلس میں اچانک موضوع گفتگو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والا بن جائے تو پھر اس مجلس کو فوراً چھوڑ دیا جائے اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے، کیونکہ جو شخص بھی اس مجلس میں بیٹھا رہے گا، ایک تو وہ اس گناہ میں شریک ہو جائے گا، اور دوسرا وہ خود بخود آہستہ آہستہ انہی لوگوں کا ساتھی بننا شروع ہو جائے گا۔ آج کی صورت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، یہ بھی تمام انسانوں کے لیے قابل غور ہے، اور خاص طور پر پڑھنے لکھنے والے اساتذہ، فلاسفرز، دانشور، طلباء، ان سب کے لیے بھی اور ان عام انسانوں کے لیے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار سوچنا شروع کیا کہ رب کون ہے۔ سورج چمکتا ہوا دکھائی دیا اور چاند چمکتا ہوا دکھائی دیا اور ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیے، تو سب سے پہلے رات کے وقت ستارے کے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب کچھ دیر کے بعد ایک بڑا چاند دکھائی دیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور پھر دن کے وقت چمکتے ہوئے اور اجلے سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن یہ سب کے سب جب یکے بعد دیگرے غروب ہونے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز ختم ہو جانے والی ہے یا جو زوال پذیر ہونے والی ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے ان سب کو تخلیق کیا۔ بنیادی بات کیا سمجھائی گئی؟ بنیادی بات یہ سمجھائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم نبی اور رسول وہ بھی غور و فکر کے مختلف مراحل سے گزرے، تو اس لیے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی کسی بات کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کے حوالے سے لازماً غور کرنا چاہیے اور اس مرحلے سے گزرنا چاہیے۔ یقیناً ہم جو سنتے ہیں تو اس کی تصدیق کرنا انسان کی فطرت اور اس کی طبیعت کا حصہ ہے، اس لیے تحقیق بھی کی جائے لیکن غور کیا جائے۔ جب غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں حق تک اور سچ تک پہنچنے کا راستہ کھولے گا۔ وہ انسان ہی کیا انسان ہوا کہ جس نے اپنے دماغ کو اور اپنے دل کو غور و فکر کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا، یا وہ اس عادت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو بطور خاص اور تمام انسانوں کو سوچنا چاہیے، اور جو بھی سوچ کے سوال کرتا ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو سوچتا ہے بالآخر اللہ رب العزت اس کی نیت کی بنیاد پر کہ وہ سوچ کس نیت سے رہا ہے، کیا وہ حق کی تلاش کرنا چاہتا ہے یا حق کو ضائع کرنے کے لیے وہ کفر اور باطل اور شر جو ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پھر اس کی رہنمائی ضرور کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں بسنے والے ان نافرمانوں کے بارے میں ایک بات کہی کہ یہ اللہ کا انکار نہ جانے کس بنیاد پر کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی در حقیقت قدر ہی نہیں کی، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کس قدر عظیم الشان ہستیوں کا مالک ہے اور کیا کیا صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی اور اللہ کے بارے میں بھی وہ اسی طرح کے تصور کرنے لگے جیسے کہ دنیا میں موجود مختلف مخلوقات کے بارے میں کیا جاتا ہے، تو بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کا اور اس الہ کا انکار کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو کسی کو اللہ کو کسی جانور کی شکل میں، کسی پیڑ کی شکل میں، کسی لکڑی اور پتھر کی شکل میں، کسی انسان کی شکل میں تصور کرتا ہے تو یہ تو تمام کی تمام چیزیں ناقص ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، زوال پذیر ہونے والی ہیں، تو وہ اپنے اللہ کے بارے میں بھی بالآخر اسی طرح کا تصور کرنے لگتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کرتے ہیں تو ہر نعمت اور ہر چیز اس کے سامنے وہ راز آشکار کرتی ہے کہ یہ چیز
کوئی اور نہیں بنا سکتا، یہ یقیناً کوئی عظیم الشان ہستی ہی بنا رہا ہے، کہ ہستی بنا رہی ہے اس وجہ سے کہ اس طرح سے یہ درخت، یہ پیڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ کائنات کے اندر چھپے ہوئے مختلف راز، اور خود انسان کے اندر مختلف اعضاء، اور زندگی جس نظام کے تحت کام کر رہی ہے، ہزارہا ایسی چیزیں ہیں کہ جو بھی اس پر سچے دل سے غور کرے گا، بالآخر اسے یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ تمام مخلوقات اور اس کے اندر یہ تنوع جو ہے یہ خود بخود نہیں بن گئی، یقیناً کوئی نہ کوئی ان سب کو بنانے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے کہ جو گٹھلیوں اور دانوں کو تخلیق کرتا ہے، اور گٹھلیوں اور دانوں کو پھاڑ کر اس کے اندر سے فصلیں اور سبزہ اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، وہ زندہ کو میت میں سے، مردہ میں سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ میں سے نکالتا ہے۔ اس کی کئی تفسیریں اور تعبیریں ہیں، لیکن ایک عام سی بات سمجھنے کے لیے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نظام زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بنا رکھا ہے۔ یہ زمین پر بھی موت آتی ہے، درختوں پر بھی، جانوروں پر بھی، انسانوں پر بھی، اور پھر اسی زندگی میں سے یا اسی موت میں سے اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو موت میں سے زندگی اور زندگی میں سے موت، یہ ایک تسلسل ہے جو اللہ رب العزت نے قائم کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتوں کا حوالہ دے کر انسانوں کو آمادہ کرتا ہے کہ لوگوں، یہ جو پھل تم کھاتے ہو، یہ جو اناج تم استعمال کرتے ہو، ان سب پر غور کرو۔ یہ مختلف قسم کے پھل، جس میں بعض پھلوں کے باقاعدہ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان پر غور کرنے کی دعوت دی، جیسے انگور ہیں، انار ہیں، زیتون ہیں، ان سب پر، اور ان کے پیدا ہونے، ان کے پھلوں کی صورت اختیار کرنے میں بھی جو جو مرحلے ہیں، ان سب کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اخلاقی تعلیم ہم ایمان والوں کو، مومنین کو سکھائی۔ دیکھیے، دنیا میں جب بھی کوئی شخص کسی کی مخالفت کرتا ہے تو مخالفت میں بعض اوقات وہ اپنے اخلاقی دائرے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ گالی دے دینا، تہمت لگا دینا، مذاق اڑا دینا، یہ تو عام سی بات ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کیا خوبصورت بات فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو جھوٹے خدا ہیں، بت ہیں، یقیناً یہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، کیونکہ انسان غصے میں آ جائے تو غصے میں آ کر بعض اوقات اس طرح کی حرکت کر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے کیوں منع کیا؟ اس وجہ سے منع کیا کہ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو غصے میں اور رد عمل کے طور پر یہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ اسی طرح کی بات ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ لوگوں، تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کون ایسا ناہنجار ہوگا کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنے ہو، تو اس لیے کسی اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ تو یہ تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم گالی دینا اور تہمت لگانا اور مختلف قسم کی اس طرح کی باتیں بنانا کہ جس سے دوسرا غصے میں آ جائے اور وہ آپ کو اور آپ کے والدین کو اور آپ کے خدا کو اور آپ کے رسول کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، تو اس کا سبب وہ شخص بنے گا کہ جس نے ابتدا کی ہے۔ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں ایک اور قابل غور بات ارشاد فرمائی ہے۔ جو بھی اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، انہیں بطور خاص اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور عام لوگوں کو بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اکثریت کے پیچھے مت چلو۔ اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دے گی۔ گویا کہ یہ بھی دنیا کی ایک تاریخ ہے، اور ہم انسانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ کسی کے سچے ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی بہت سارے چور و چکے اور غلط کام کرنے والے، وہ محض اپنے کسی سیاسی نظام کی بنیاد پر یا اپنی جماعت کی کثرت کی بنیاد پر یا اپنے ساتھیوں کی کثرت کی بنیاد پر یہ بات کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے کہ اگر ہم اتنے ہی غلط ہیں تو اتنے لوگ ہمارے پیچھے کیوں ہیں۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ کہ یہ ثبوت ہے کہ سچا ہونے کی دلیل ان کے ساتھ کثرت والے لوگ ہوں گے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اکثر لوگوں کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، اس لیے ان کے پیچھے مت چلو۔ اللہ رب العزت نے کچھ حلال جانوروں کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو جانور حلال کر دیے ہیں بس تمہیں انہی کو استعمال کرنا چاہیے، اور ان کا گوشت کھانا اور انہیں استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے تمہیں فیضیاب ہونا چاہیے۔ آج کی مجلس کی آخری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں جو دین اسلام تمہیں عطا کیا گیا ہے، اس دین اسلام کو سچے دل سے قبول کر لو اور ایک امت بن کے، ایک جماعت بن کے، آپس میں بھائی بھائی بن کے اللہ کے دین پر عمل کرو اور دنیا کی زندگی کو بہتر انداز میں گزارو۔ آپس میں فرقے نہ بنو، جماعتیں بنا کر ایک دوسرے کی خواہ مخالفت نہ کرنا شروع کر دو، کیونکہ فرقہ بازی، گروہ بندی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک امت بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے اور تمہارے لیے ایک ہی دین کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ ایک، اللہ کے رسول آج کی دنیا میں جسے ہم آخری نبی کہتے ہیں، ان کے حوالے سے کہا جائے تو اہل ایمان کے آخری نبی وہ ایک، ان کا قبلہ ایک، ان کا قرآن ایک، تو یقیناً پھر اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم بھی ایک ہو جائیں اور ایک امت کی صورت میں اللہ کی بندگی کو اختیار کریں۔ فرقہ پرستی اور فرقہ بندی اختیار کرنا یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔